ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جڑی ذات علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بابرکت ہستی پاک دے ہوتے ہوں۔ قابل احترام ذی وقار معزز سامعین و سامعات، تسی احباب مغرب تو بعد علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، باوجود شدید سردی دے تسی احباب بڑی دل جمی نال محبت دے نال تشریف فرما ہو۔ اللہ دے حضور دعا ہے میرا مالک تواڈا بیٹھنا علماء کرام دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ تسی اعلان سماعت فرما چکے ہو، میرے تو انشاءاللہ متصل بات سلطان الواعظین فخر سادات حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، جو طویل و دراز سفر کر کے الحمدللہ تشریف لے چکے نے، انہاں دا انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ مدبرانہ مفکرانہ انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سید صاحب دیوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جو اللہ دی دین دا وہ کام کر رہے ہیں اللہ انہاں دیاں خزانہ غیب وچوں نصرت اور مدد فرمائے۔ میں برادرم عزیزم حضرت مولانا حافظ محمد بن امین صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دے حکم دی تعمیل دے اندر قرآن حکیم دی جو آیہ مبارکہ احباب دے پیش خدمت کی تھی، اپنی معروضات نو انشاءاللہ اسے ہی آیت دے ارد گرد محدود رکھاں گا۔ حضرات گرامی، دین ایک خیر خواہی دا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین رہنمائی ایک خیر خواہی دا نام ہے۔ جس وقت انسان مسلمان ہو جائے، اللہ دی ذات اس بندے نو عقیدہ توحید نصیب فرما دے، پھر اس تو بعد اللہ اور اس دے رسول دی بات نو بندہ مان کے چلے، پڑھ کے چلے، اپنی زندگی دے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ دی ذات دے سپرد فرما دے اور اللہ دے دین دے سپرد فرما دے۔ اس وقت سارے معاشرے دے اندر ویسے تو اے جامع ترمذی دی حدیث ہے، قیامت دیاں نشانیاں بچوں ایک نشانی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت لوگاں دے دلاں دے اندر بغض، عداوت اور حسد نال انہاں دے دلاں نو بھر دیتا جائے۔ اور صورتحال دیکھ لو ویسے ہی ہے، اگر گھر دے اندر 4 بھائی نے تو 4 دیاں طبیعتاں مختلف نے، کوئی کسے نال بولدا ہے کوئی کسے نال نہیں بولدا۔ والدین دے نال سکے بیٹے اور انہاں دے سکے پتر نہیں بول دے، ماں دے نال کئی سال ہو گئے نے لڑیا تے بولدا ہی نہیں، میاں بیوی دا آپس اندر تنازع ہے، سکے بھراواں دا آپس دے اندر تنازع ہے، ہمسایا ہمسائے دے نال عداوت رکھدا ہے، منافقت کردا ہے، حتیٰ کہ ایک امام دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے مقتدی اپنے امام دیاں نتا کھچ دے۔
ایک کوئی صف کے اندر کھڑے ہو کے پاؤں ملا کے نماز پڑھنے والے احباب نمازی، اگر انہوں دی نجی زندگی دیکھ لیتی جائے تو بندہ سوچن دے مجبور ہوندا ہے یار اس بندے دیاں عبادات اور اس دیاں نمازاں کی کر دیاں نے کھوکھلا پانے سارا، یہ سب کچھ دکھلاوے دا ہے، اندروں بندہ بالکل کھوکھلا ہے، کورا ہے، نکما ہے۔ اے ساڈا زندگی دا طرز عمل ہے۔ اس وقت معاشرے دی جو موجودہ صورتحال ہے، خاوند بیوی دے تنازع اور جھگڑے نے، اور حتیٰ کہ یہ بات رکدی نہیں، آئے دن نئی باتاں نئی گلاں جنم لیندیاں نے، معاملات بڑھتے جاندے ہیں۔ ٹھیک کو سر بتا دے تو آواز ٹھیک۔ اور انہاں معاملات کے اندر بندہ نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے، عبادات بھی کری جاندہ ہے، صدقات و خیرات بھی کری جاندہ ہے۔ حقوق العباد دا جو اے پہلو ہے نا کہ ایک دوسرے دے نال صلح دے اندر اگر جھگڑا ہو جائے تو جلدی کرنا، اور ایک دوسرے نو دی چھوٹی موٹی غلطی تے معاف کرنا، تے ساڈا بہت کم عمل ہے۔ اور یقین جانیے اس بات دی اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ اور سیرت النبی کانفرنس سماعت فرمان والے میرے دوستوں، میری معززات ماں اور بہنوں، ایک سیرت دا بہترین پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھیے، آپ علیہ السلام دا اسوہ حسنہ کی کہ سرکار نے اپنے چچا دے قاتل نو معاف فرما دیتا ہے، اپنی بیٹی دے قاتل نو حضور نے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی دنیا تو ایسے ہی ٹر جانے ہیں، لڑدے ہی جانے ہیں، جھگڑے ہی لا کے ٹر جانے ہیں، اندر ساڈے بغض اور عداوت نال بھرے ہوئے نے۔ اپنے سینے ہولے کرو، اے پار لاؤ ذہناں وچوں، اے سینیاں وچوں بغض عداوتاں کڈو ایک دوسرے دے بارے، اپنے دل و دماغ تو یہ بوجھ اتاریے۔ آئیے اس بات پہ غور فرمانا۔ اور مومنہ دا اہل ایمان دی ایک بڑی خاص صفت ہے، اللہ دے قرآن تے غور فرمائیے، اور نبی کریم علیہ السلام دی سیرت بالکل میں اختصار نال انشاءاللہ اس عنوان بیان کرنا چاہنا، اس تو بعد شاہ صاحب دا انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوئے گا۔ اللہ حکم الحاکمین نے کی فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کون بندے مومن نے جڑے تنگی اندر بھی، جڑے خوشحالی اندر بھی اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والے۔ اگر اللہ نے مال و زر عطا فرمایا ہے، اللہ دی ذات نے دولت دی ریل پہ لگائی ہے، پھر بھی اللہ دے راستے اندر خرچ کردا ہے۔ اگر اللہ دی ذات نے تنگی مال والی، مال تھوڑا دیتا ہے، دولت تھوڑی ہے، ماہانہ آمدن کم میں 15 تھوڑی ملدی ہے، دیہاڑی تھوڑی کمائی جاندی ہے، تے پھر بھی او دے وچوں اللہ دا کچھ نہ کچھ حصہ او دے راہ دے اندر خرچ کردا رہندا ہے۔ اے کون ہے؟ اے مومن ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تے دوسری صفت کی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ دوسری صفت ہے جے غصہ ہوندا ہے تے غصہ پی جاندا ہے، جے غصہ ہوندا ہے تے درگزر کردا ہے۔ اپنے نوکر تے غصہ آیا ہے تے او دی غلطی نہیں وہ صرف نظر کیتا ہے، او دی غلطی تو بھی درگزر کیتا ہے۔ گھر والیاں تے غصہ ہے تے او بھی درگزر کیتا ہے۔ استاد نو شاگرد تے غصہ ہے تے او بھی درگزر کیتا ہے۔ گالاں نہیں بکیاں، بکواسات نہیں شروع کیتی، گندی تے فحش زبان استعمال نہیں کردا۔ والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تے پی جانا۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ میرے آقا فرماندے نے سونیو پہلوان او نہیں، پہلوان او بندہ نہیں جے کھاڑے اندر دو پہلوان کشتی کرتے نے پے، اصل اندر پہلوان یہ بندہ نہیں جڑا کسے نو بچھاڑ دے وے، جڑا کسے دی کنڈ لگا دے وے، جڑا کسے نو زمین تے گرا دے وے، اے پہلوان نہیں بلکہ پہلوان کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ میرے آقا فرماندے نے پہلوان وہ بندہ ہے جنوں غصہ آئے تے اپنے نفس تے قابو پا لوے۔